بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اس کائنات کا تن تنہا مالک، خالق، رازق یہ اللہ ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے۔ یہ زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، جنگلات اور ان سب میں بسنے والے ذی روح جتنے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور اس سارے نظام کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ جتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی بسر کرے، میرے اس کائنات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مخصوص مدت تک اپنی زندگی بسر کرے، اور وہ زندگی میرے ایمان کے مطابق اور میرے حکم کے مطابق وہ بسر کرے، اور اس کائنات کے تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور یہ زندگی بسر کرے۔ انسان ختم نہیں ہوتا، انسان منتقل ہوتا ہے۔ انسان کا روح پہلے سے ہی وجود میں آیا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی ماں کے پیٹ سے شروع ہو کے پھر اس دنیا میں آتا ہے، یہاں وہ منتقل ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے اس دنیا کی طرف، اور اس کے بعد اس دنیا سے پھر قبر کی طرف، آخرت کی طرف اس کا انتقال ہوتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہے انسان۔ اس کے بعد ابد الآباد زندگی ہے، اور اس ابد الآباد زندگی میں یا وہ کامیاب یا ناکام۔ اب انسان اس دنیا میں بھیجنے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ، بس اتنی ہی طاقت دی ہے کہ وہ حواس خمسہ سے لے سکے۔ 5 خاصیتیں ہیں انسان کی، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ مطلب کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے وہ 5 حواس کا استعمال کرتا ہے۔ دیکھنے سے کسی چیز کو جانچتا ہے، معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ سننے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ چھونے سے وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ چکھنے سے معلوم کرتا ہے، سونگھنے سے معلوم کرتا ہے۔ یہ 5 خاصیتیں ہیں انسان کی، اور اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ بس اسی کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور جتنے بھی دنیا کی چیزوں کا وہ تجزیہ کرتا ہے، وہ اس حواس خمسہ کے استعمال کے بعد وہ اس چیز کا تجزیہ کرتا ہے کہ یہ چیز فلانی ہے یا اس قسم کی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب جب اس سے بڑھ کے انسان کی طاقت نہیں ہے، تو مجھے تو نظر آ رہے ہیں آسمان، اور وہ پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، اور آسمان میں ستارے، چاند، سورج، جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے،
اب دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں آسمان کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں یا مجھے ہوا سے ہمسا سے پتہ چلتا ہے وہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے، میرے کانوں نے سنا ہے یا میں نے چکھا ہے یا میں نے سونگا ہے یا مجھے معلوم ہوا ہے. اب اس کے علاوہ نہ تو میں نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ میں نے انبیاء کرام کو دیکھا ہے، نہ میں نے کسی چیز. کیسے مجھے پتہ چلے گا جو چیزیں مجھے ہوا سے ہمسا سے ہٹ کر ہے، اس سے آؤٹ ہے، تو مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو مجھے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کی طاقت کتنی ہے. انسان کی طاقت ہی اتنی ہے کہ وہ ہوا سے ہمسا سے ہٹ کر اگر وہ اس سے آگے جائے گا تو وہ بھٹک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی عقل کو وسیع کرنے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا. جبرائیل امین کتابوں کا اور صحیفوں کا، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی طاقت ہی اتنی ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، کہاں ہوں، کتنی میری طاقت ہے. آسمان کے اوپر اور آسمان ہے کہ نہیں ہے، فرشتے ہے کہ نہیں ہے، انسان کو نہیں معلوم کیونکہ ہوا سے ہمسا سے آؤٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا اور وحی کے ذریعے جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو وسیع کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو وسعت دی، اور اس وسعت کی وجہ سے ہمیں سب چیزوں کا پتہ چل گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسیع علم دیا کہ انسان وجود میں کیسے آیا، کس مقصد کے لیے وجود میں آیا، اس نے ختم ہونا ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی جو گزار رہا ہے اس کا کوئی جواب دہ ہے. یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا. تو انسان کو ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ میری زندگی میں آنے کا مقصد مجھے اللہ نے کیا بتایا ہے. اگر میں اس چیز کو کل سمجھوں کہ میرے آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے یہ حقیقت ہے اور یہی ہے پوری زندگی، تو یہ میری ناکامی ہے. کیونکہ اللہ نے تمام انبیاء کرام جتنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا سب کو، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ میں تنہا ہوں. انسان کو میں نے دنیا میں بھیجا، اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ میری بندگی کرے، اور اس دنیا کا میں نے آخرت میں انسان سے جواب لینا ہے کہ زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری ہے یا اپنی مرضی کے مطابق گزاری ہے، اپنے خواہشات کے مطابق گزاری. تو اس چیز کا میں جواب دہ ہوں کہ میں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع لے کر آ جاؤں.